السلام علیکم دوستو، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی بھی کسی غربت، بے بسی اور بیماری کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا، بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ سانپ سے نہ ڈرو، کیونکہ سانپ سرے عام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنے بن کر ڈستا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ دیر سے ہی سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب سمجھ آتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہے اور دل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، جو ہوا بہترین ہوا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنی قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جوانی کی جاہلیت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہے۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دے، وہ رو پڑے گا، مگر مذاق سے مارے ہوئے زور سے تھپڑوں سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، اور زبان کا لگا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو میں پی گیا۔ تکلیف لوگوں کو تب ہوتی ہے جب میں جی گیا۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو، وہ تمہیں معاف کرے گا۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانہ لگتی ہے۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرنا، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، کیا پتہ وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کو تم دلی سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ کچھ لوگ اپنے اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جس کا طرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو،
خاصیت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ خوش نصیب عورتیں، اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہے کہ ان کے پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں اپنے محرم بنا سکے۔ عورت کھلونا نہیں اور نہ ہی زحمت ہے، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کے گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے ہوتے ہیں۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرنا جو تمہارے پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گنوا دیا۔ رشتوں میں سب سے بہترین رشتہ مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی ذاتی مفاد سے ہٹ کر صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ اور زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگ سے ملاتی ہے جو بغیر کسی مفید اور لالچ کے آپ سے جڑے ہوں۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، اگر مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چوٹیاں بھی نہیں آتی۔ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص نے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی ہو معلوم ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ موڑے جب تک کہ آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، وہ تمہارے ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرے رب ہی جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ بارش میں نہانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور کندھے کا کپڑا کھول دیا حتیٰ کہ بارش آپ پر آنے لگے۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کیونکہ وہ نئی نئی شیدی اپنے رب عز و جل کی طرف سے آ رہی ہے۔ صحیح مسلم 800۔ اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرو اور کیونکہ اسے نظر بد لگی گئی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کرو۔ انہوں نے کئی مرتبہ یہی سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ ہوا کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب دعا کرتے وقت تمہارے آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ مشکلیں جتنی بڑھے گی تم اللہ کے اتنی زیادہ قریب ہو جاؤ گے اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائے گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ نصیب۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ دعا کا پورا ہونا۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا ہے تو پھر اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں اللہ پاک ہے نا،
اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کرو کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریے وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہر حال جانتا ہے۔ مجھے کن فیکون کے لفظ سے عشق ہے۔ زندگی میں ساری باتیں ہی اس پر آ کر رک جاتی ہے کہ جب اللہ کہتا ہے ہو جاؤ تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ زندگی کا اصل مقصد دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ جب آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں تو اصل میں اپنی زندگی میں سکون اور خوشی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہی زندگی کا حسین ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے لیے دروازے آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا۔ بالکل چپ رہا کرو سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنے کی۔ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔